نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطیع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ جس شخص نے اس دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کی وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے، اور وہ ہدایت ہے قرآن اور سنت، قرآن اور حکمت۔ یہ حکمت جو ہے یہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ کے قرآن اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی تابعداری کریں۔ جس طرح اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے ربوبیت میں، اس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی شریک نہیں ہے نبوت میں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نہ کسی نبی نے آنا ہے، نہ کسی ایسی شخصیت نے آنا تھا جس کی تابعداری، جس کی اطاعت، جس کی فرما برداری ہمارے اوپر واجب کر دی گئی ہو۔ ایسا کسی شخص نے نہیں آنا۔ اگر کسی کی اطاعت ہم اپنے اوپر واجب سمجھیں تو یہ گویا کہ ہم نے شرک فی الرسالت کیا ہے، اور ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے باغی ہیں۔ ہاں، علماء، مجتہدین اور جو صاحب علم حضرات ہیں وہ اس امت کو قرآن و سنت سے مسائل بتاتے رہیں گے، اور قیامت تک قرآن و سنت پر عمل انشاءاللہ جاری رہے گا۔ اگر قرآن و سنت سے ہٹ کر کوئی بندہ کوئی بات کہے، وہ جتنا بھی بڑا ہے اس کی بات کو نہیں مانا جائے گا، بات اسی کی مانی جائے گی جو قرآن و سنت کی بات کرے۔ تو یہ کامیابی ہے۔ آج کا جو تھوڑا سا میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا۔ خاص کر جو میرا بات کرنے کا مقصد ہے وہ ہیں جو دیوبندی حضرات ہیں، وہ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، اور کفر اور شرک کے فتوے ان کی زبانوں پہ اکثر ہوتے ہیں کہ فلاں کافر ہے، فلاں مشرک ہے، فلاں بدعتی ہے۔ تو اکثر یہ ان کی تقریروں میں، تحریروں میں یہ چیزیں ملتی ہیں۔ تو میرا سوال ان سے یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد، اور اکثر عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے بریلوی بھائی ہیں ان کو اکثر یہ مشرک اور بدعتی کہتے ہیں۔ خاص کر جب جنازے ہم پڑھتے ہیں تو ان جنازوں میں آپ دیکھیں کہ جو دیوبندی ہوتے ہیں وہ ایک طرف ہو جاتے ہیں جنازے کے بعد، اور جو بریلوی ہیں وہ اجتماعی دعا کرتے ہیں جنازے کے بعد، اور ہر بندہ دیوبندی چھوٹا بڑا وہ ایک طرف کھڑا ہوتا ہے ہاتھ سینے پہ جکڑ کر۔ تو جب ان سے پوچھا جاتا ہے بھئی آپ دعا کیوں نہیں کرتے، تو وہ کہتے ہیں جناب یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ تو جو بریلی مانگتے ہیں تو بدعت کرتے ہیں، جب اللہ کے نبی سے ثابت نہیں، صحابہ سے ثابت نہیں، تو اس وجہ سے وہ بدعت ہے۔ ہم اس بدعت میں شریک نہیں ہوتے، اور اس وجہ سے ان کو بدعتی کہتے ہیں۔ اور کوئی دیوبندی آپ نہیں دیکھیں گے جنازے کے بعد دعا مانگے۔ اگر کوئی مانگ لے بھولے سے یا کسی وجہ سے، جیسے مولانا طارق جمیل صاحب حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے نواز شریف کی بیگم پر جنازہ پڑھایا ان کا، بیگم کا، تو دعا کی تو سارے دیوبندیوں نے اس پر بھی فتوے جھاڑ دیے کہ یہ بدعتی ہے۔ تو میرا ان دیوبندیوں سے سوال یہ ہے کہ آپ ہر فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کرتے ہیں۔ یہ اجتماعی دعا اور اجتماعی دعا میں فرق ذرا ذہن میں رکھیں۔ اجتماعی دعا کرتے ہیں، ایسے سلام پھیرا تو ہاتھ اٹھا لیے، مقتدیوں نے بھی ہاتھ اٹھا لیے۔ یہ کون سی حدیث سے ثابت ہے؟ کب اللہ کے نبی نے ایسا کیا، یا صحابہ نے ایسا کیا، یا جس امام کے آپ مقلد ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، انہوں نے ایسا کیا؟ اگر بریلوی اجتماعی دعا کرنے کی وجہ سے بدعتی ہیں تو آپ ان سے بڑے بدعتی ہیں، کیونکہ مرتا تو کوئی بندہ مہینے کے بعد ہے، کبھی کبھی جنازہ نصیب ہوتا ہے۔ آپ تو روزانہ 5 وقت کرتے ہیں، تو وہ چھوٹے بدعتی اور آپ بڑے بدعتی۔ اگر ان سے آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے ثابت کریں، تو میرا آپ کو یہ جو ہے سوال ہے، آپ بھی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت کریں۔ جب نہیں کر سکتے تو آپ بڑے بدعتی ہیں۔ تو پھر آپ کہتے ہیں بزرگوں نے فرمایا ہے، بزرگوں نے فرمایا ہے۔ تو جب بزرگوں کی بات آپ مانتے ہیں تو وہ بھی تو بزرگوں کی بات مانتے ہیں، تو پھر ان میں اور آپ میں کیا فرق ہے؟ ان سے آپ کہتے ہیں اللہ کے نبی سے ثابت کرو، اور جب آپ سے پوچھا جاتا ہے آپ کہتے ہیں بزرگوں نے فرمایا ہے۔ تو بزرگوں کا کلمہ پڑھایا آپ نے، یا دوسروں کو آپ بدعتی کہتے ہیں، تو آپ تو سب سے بڑے بدعتی ہیں۔ پھر 5 مرتبہ آپ اجتماعی دعا کرتے ہیں۔ پھر آپ کے خود دیوبندیوں نے آسن الفتاویٰ آپ اٹھائیں مفتی رشید صاحب کا، انہوں نے اس بندے کو بدعتی کہا ہے جو 5 وقت اجتماعی دعا کرتا ہے۔ تو آپ کے اپنے دیوبندیوں نے بھی آپ پر فتوے جھاڑے ہوئے ہیں۔
تو خدا کا نام لیں، ضد چھوڑ دیں، جو ہے سنت عمل کریں۔ اللہ کے نبی سلام پھرنے کے بعد جو ہے اللہ اکبر آپ فرما کر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ آپ تھوڑا اونچی آواز میں فرماتے۔ صحابہ کہتے ہیں ذکر سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز ختم ہو گئی، جو نماز میں یعنی صحابہ کرام۔ اور پھر اور بھی دعائیں ہیں اس کے بعد ہر فرض نماز کے بعد، اور پھر ہر فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ، اور 34 دفعہ یہ فی روایت 33 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں اللہ اکبر۔ یہ اللہ کے نبی کی ہر نماز کے بعد سنت ہے۔ آپ کتنی سنتوں کو چھوڑ کر ایک بدعت کے پیچھے ضد پر آپ اڑے ہوئے ہیں، اور اس ضد پر آپ جو ہے اس بدعت پر عمل کر رہے ہیں۔ تو اس لیے دیوبندی جو ہیں وہ پھر اس سے بڑے بدعتی ہوئے۔ تو اس وجہ سے میری گزارش یہ ہے کہ ضد چھوڑ کر اللہ کے نبی کی تابعداری میں آ جائیں، اور دوسروں پر فتوی بازی کرنے سے باز آ جائیں۔ اگر بریلوی بدعتی ہیں فرض نماز کے بعد دعا کر لیں تو آپ اس سے بڑے بدعتی ہیں۔ اور آپ اپنی کتابوں کو تحفۃ القاری میں مفتی سعید احمد پالن پوری دارالعلوم دیوبند کے جو شیخ الحدیث تھے، ابھی چند ماہ پہلے فوت ہوئے ہیں، انہوں نے تحفۃ القاری میں بھی اس کو بدعت لکھا ہے، حسن الفتاوی میں بدعت لکھا ہے، اور بھی بہت ساری رسالے چھاپے گئے ہیں جن میں۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ جو مماتی دیوبندی ہیں وہ اس کو بدعت کہتے ہیں، بدعت ہیں تو وہ بھی دیوبندی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو حیاتی دیوبندی ہیں ان میں بھی آدھے مانگتے ہیں آدھے نہیں مانگتے، اور جو مانگنے والے ہیں وہ اس پر اڑے ہوئے ہیں اور بریلیوں پر فتوے لگاتے ہیں۔ تو اس لیے اگر وہ چھوٹے بدعتی ہیں تو آپ بڑے بدعتی ہیں۔ تو قرآن و سنت پر چلنے پر کامیابی ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ ضد نہ کریں، اس اجتماعی دعا کو چھوڑ کر جو سنن جو ہے معصورہ جو وظائف ہیں اور فرض نماز کے بعد کیسے سنت عمل ہیں ان کو آپ کریں تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ دعا یہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو 100% قرآن و سنت پہ چلنے والا بنائے، آمین۔